اور خراسان میں گرا سالی آ گئی۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا ہے کہ بارگاہ غوثیہ کو رب قدیر نے وہ مقام عطا کیا کہ حادثات، وقت، گھڑیاں، مہینے، سال، دن اور ہفتے اس وقت تک گزر نہیں سکتے جب تک کہ پیران پیر کی بارگاہ میں حاضری نہ دے دیں۔ جب یہاں حاضری دی جاتی ہے، غوث اعظم گزرنے کی اجازت دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وقت، زمانے اور حادثات گزر کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ روایت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ما ثبت بالسنہ فی ایام السنہ میں موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، شیخ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، فرمایا کہ اتصال کے ساتھ میں پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں ہتھیلی میں رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں۔ فرمایا ہتھیلی میں جس طرح رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے، بغیر پلک جھپ کے اتصال کے ساتھ میں پوری دنیا کا یوں نظارہ کرتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمانے گزر رہے ہیں پیران پیر کے پاس حاضری دے کر، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی ہتھیلی میں رائی کے دانے کے مثل میں دنیا کا نظارہ کر رہا ہوں۔ نہ حدیث میں ایسا کوئی روایت ملتی ہے، اور بعض لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی صحابہ افضل ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، مولا علی ہیں، ان کے ارشادات ایسے نہیں ملتے، تو کیا پیران پیر کی کرامتیں ان سے زیادہ بڑی ہوئی ہیں؟ شبہ ہے، گنجائش ہے، اس شبے کی، اعتراض کی گنجائش ہے۔ یہاں اہل علم اور اہل بصیرت یہاں پر یہ جواب دیتے ہیں کہ لوگوں، دنیا کو ہتھیلی میں رائی کے دانے کے برابر دیکھنا شیخ کا اگر فرمان ہے، اس پر تعجب کی بات کیا ہے؟ یہ کرامت کوئی بڑی کرامت، اس سے زیادہ بڑی کرامت تو نہیں ہو سکتی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عطا کی گئی ہے۔ ارے صحابہ کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ انہوں نے حالت ایمان میں زمین پر اللہ کے نور کو چلتے پھرتے ہوئے دیکھا ہے، ذات محمد رسول اللہ کا نظارہ کیا ہے، آقا کے جمال جہاں آرا کے انوار سے اپنی آنکھوں کو منور کیا ہے، اپنے قلب و باطن کو انہوں نے منور کیا۔ جنہوں نے حضور کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا، آقا کی دست بوسی کا جنہیں شرف حاصل ہوا، آقا کی قدم بوسی سے جنہوں نے اپنے لبوں کو منور کر لیا، جنہوں نے نبی کے شب و روز کا نظارہ کیا، نبی کے در پر ساحلوں کی طرح پڑے رہے، اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کو رائی کے دانے کے مثل دیکھنا اتنی بڑی کرامت نہیں ہو سکتی جو حالت ایمانی میں، ظاہری زندگی میں جنہوں نے حضور کے جمال مقدس کا نظارہ کیا اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے۔ بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا غوث یا قطب صحابیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کا مقام اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یہ نظام، باطنی نظام، دنیا ولایت کی سلطانی جو میرے پیر، آپ کے پیر غوث اعظم دستگیر کو عطا کی گئی ہے، یہ مقام دنیا ولایت میں کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ سلوک کی راہ میں وصول الی اللہ کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، روحانی مراحل طے کرنے کے لیے ایک پیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر سالک کو ایک شیخ اور ایک پیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیران پیر کے شیوخ، آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ کئی شیوخ تھے۔ کئی پیر ہونے کی بھی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کسی شیخ کے پاس سلوک طے کرتے ہوئے آدمی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، ایک سالک، اب اس کے آگے اور اسے سلوک طے کروانا ہو تو شیخ اپنی استعداد کے مطابق مرید کو سلوک طے کروا دیتا ہے، لیکن اس میں اور ترقی کی گنجائش ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، تو پھر وہ پیر اپنے سوا دوسرے پیر کے پاس خود روانہ کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہارا آگے کا حصہ فلاں کے پاس ہے، وہاں جاؤ، ان کے پاس اور سلوک طے کرو، وہاں طے کیا، اور اگر گنجائش ہے وہ تیسرے کے پاس بھیجتے ہیں، وہ چوتھے کے پاس بھیجتے ہیں۔ یہ مرید اور سالک کی اپنی صلاحیت پر منحصر ہے۔ پیران پیر کے کئی شیوخ گزرے ہیں، آپ کو پیران پیر کہا جاتا ہے، یعنی پیروں کا پیر۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پیران پیر کو رب قدیر نے روحانیت کی دنیا میں وہ مقام اور وہ بلندی عطا فرمائی کہ پیران پیر نے جتنے پیروں کے پاس راہ سلوک میں کمال حاصل کیا کہ سب پیر نے جب آپ کی بلندی کو دیکھا تو آپ کے پیروں نے آپ کے ہاتھ پر ارادت اور بیعت کر لی اور آپ کی مریدی میں شامل ہو گئے۔ اسی لیے آپ کو پیران پیر کہا جاتا ہے کہ اپنے پیروں کے بھی آپ پیر ہیں۔ اور یہ صرف
پیران پیر کو باطنی نظام ہی کی حد تک اللہ نے سرفراز نہیں فرمایا، بلکہ ہر مرحلے میں جو شان نبوت میں میرے آقا کی ہے، ایک تو یہ کہ ہر نبی نے آپ کی نبوت کو تسلیم کیا، اور ایک من جملہ تمام امتیازات کے ایک یہ کہ میرے آقا کو اللہ نے کثیر المعجزات بنا کر بھیجا، علم میں سب سے زیادہ وسیع علم عطا فرمایا، الرحمن علم القرآن کا اعلان کیا کہ وہ قرآن جس میں ہر چیز کا بیان ہے، ساری کائنات کا علم جس میں مضمر ہے، وہ قرآن میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی، وہ علم عطا کیا میرے نبی کو، غیب کی خبریں دینے والے میرے آقا۔ ادھر حضور غوث اعظم کی شان دیکھیں، کیا علم میں کوئی پیران پیر کا ہم پلہ ہے؟ تاریخ اسلام میں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے ذی علم، جن کے علم کے آج تک بھی ڈنک کے بجے ہوئے ہیں، دکھائی دیے۔ اسی زمانے میں دنیا حدیث میں جرح و تعدیل کے امام علامہ ابن جوزی کے نام سے جن کو دنیا یاد کرتی ہے، حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، بغداد ہی میں جن کی قیام گاہ اور جن کا مدرسہ تھا، آپ نے اپنے تلامذہ کو دیکھا کہ آپ کے شاگرد اکثر پیران پیر شیخ کی خدمت میں حاضری دیا کرتے ہیں۔ آپ بار بار پوچھا کرتے کہ وہاں آخر تم کو کیا ملتا ہے، یعنی کہ حدیث کا سمندر تو یہاں ہے، علم کا ذخیرہ تو یہاں پر ہے، شیخ عبد القادر کے پاس تم کیا لینے جاتے ہو؟ علم کیا ان کے پاس، ان کے علم کا یوں شہرہ ہے؟ تو تلامذہ نے کہا کہ حضرت آپ خود چل کر دیکھ لیں۔ یہ روایت قلائد الجواہر کی روایت ہے، جو پورے عالم اسلام میں مشہور کتاب بہجت الاسرار اور قلائد الجواہر، عربی میں، اردو میں، فارسی میں، دنیا کی کئی زبانوں میں جن کتابوں کا ترجمہ پوری دنیا بھر میں یہ کتابیں ملتی ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم خود چل کر دیکھیں گے، اور ایک آیت سوچ لی کہ اس آیت کی توجیحات پوچھوں گا شیخ عبد القادر سے، اور دیکھوں گا کہ ان کا علم کتنا ہے، ہم ناپیں گے، ہم خود چل کر دیکھیں گے۔ حافظ ابن جوزی اپنے تلامذہ، اپنے شاگردوں کے ساتھ پیران پیر کی خانقاہ شریف میں حاضر ہوئے، اور جو آیت آپ سوچ کر آئے تھے، اس آیت کی تفسیر اور اس کی توجیحات پوچھوں گا، کہ حاضر ہوتے ہی دیکھا کہ شیخ برسر منبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور سب سے پہلی کرامت شیخ کی یہ دیکھی کہ جو آیت حافظ ابن جوزی سوچ کر آئے تھے، پیران پیر اسی آیت پر خطاب فرما رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ خطاب فرما رہے ہیں، اس آیت کی ایک توجیح پیران پیر نے بیان کی۔ تلامذہ نے حافظ ابن جوزی استاذ کو دیکھا، ابن جوزی نے سر ہلایا، کہا کہ ہاں یہ توجیح میں جانتا ہوں۔ دوسری توجیح بیان فرمائی، سر ہلایا، میں جانتا ہوں۔ تیسری توجیح بیان فرمائی پیران پیر نے، حافظ ابن جوزی نے اس بات میں جواب دیا کہ میں جانتا ہوں۔ 10 توجیحات پیران پیر نے ایک آیت کی بیان فرمائی، حافظ ابن جوزی برابر سر ہلاتے رہے، تلامذہ سے کہتے رہے کہ ہاں مجھے یہ علم ہے۔ اب اس کے بعد پیران پیر نے 11ویں توجیح بیان فرمائی، ابن جوزی منجمد ہو گئے، سختے میں آ گئے۔ 12ویں توجیح، 13ویں توجیح، شیخ توجیحات بیان فرماتے گئے، ابن جوزی کی آنکھیں خیرہ ہوتی گئی، تحیر میں پڑ گئے کہ یہ علم تو مجھے بھی نہیں ہے، اس کا بھی علم مجھے نہیں ہے، یہ توجیح بھی مجھے نہیں پتا، یہ توجیح بھی مجھے نہیں پتا، حتیٰ کہ پیران پیر نے 10 سے لے کر 40 توجیحات ایک آیت کی بیان فرمائی پیران پیر نے۔ ابن جوزی سختے میں آ گئے اور پیران پیر کے علم کو دیکھ کر تحیر کا شکار ہو گئے۔ بالآخر 40 توجیحات بیان فرمانے کے بعد شیخ نے یوں ارشاد فرمایا کہ اب ہم قال سے حال کی طرف لوٹتے ہیں۔ فرمایا یہ تو صرف قال کی بات ہے، اب ہم قال سے حال کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ کہہ کر پیران پیر نے ضرب لگائی، لا الہ الا اللہ بیان فرمانا ہی تھا کہ مجمع میں حافظ ابن جوزی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، چیخ مار کر اپنے گریبان کو چاک کر دیا، آنکھیں کھلی کی کھلی ہے، چیخ نکل گئی حافظ ابن جوزی کے منہ سے، اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وہی تجلیات کا ظہور ہوا، یہ نور ولایت ہے، یہ تجلیات ربانی جو ایک عارف اور ایک ولی کے قلب اور باطن کے آئینے پر منعکس ہوتی ہیں۔ جب اس کا ظہور ہوتا ہے تو ظاہر بین نگاہیں اس کی تاب نہیں لا سکتی۔ حافظ ابن جوزی کے شاگردوں نے آپ کو اٹھایا اور واپس آپ کی قیام گاہ پر لے گئے۔ دوسرے روز جب مدرسے میں استاذ تشریف لائے، شاگردوں کے چہرے ان کی زبوں حالی بن گئے تھے۔ وہ سوال کے
متمنی تھے لیکن سوال پاس ادب سے نہیں کر پا رہے تھے. تو حافظ ابن جوزی نے اپنے تلامذہ کو دیکھ کر کہا کہ اے میرے شاگردو، کل کا حال تم دریافت کرنا چاہتے ہو، میرے ساتھ کیا ہوا سنو. شیخ نے 40 توجیحات بیان فرمائی. اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی جو ضرب لگائی، شیخ عبد القادر کے سینے سے بجلی کونتی ہوئی میرے سینے پر آ کر پڑی. ایک بجلی نکلی اور میرے قلب پر آ کر پڑی. اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے بھی یاد نہیں ہے. بس آیا، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میں اپنے گھر میں موجود تھا. ناظرین کرام، دنیا علم میں پیران پیر کا دنیا قال میں بھی کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اور دنیا حال میں بھی کوئی پیران پیر کا ہم سر نہیں ہے. حال کی دنیا یہ کہ جس پر نگاہ ڈالتے ہیں تقدیریں بدل دیتے ہیں، جس پر نگاہ پڑتی ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے. حتیٰ کہ مکتوبات شریف میں شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، جو خود نقشبندی سلسلے کے سرکردہ شیوخ میں جن کا شمار کیا جاتا ہے، حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ اپنی مکتوبات شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اگر چاہوں تو قضائے مبرم کو بھی بدل دوں. قضائے مبرم کیا ہے؟ تقدیر مبرم. تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرم. تقدیر دو قسم کی، تقدیر معلق یعنی وہ جو بڑھتی اور گھٹتی ہے. نیک کام کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، خیر خیرات کرنے سے عمر بڑھ گئی. تقدیر میں تو لکھی ہوئی ہے زندگی اتنے سال کی، لیکن خیر خیرات کرنے سے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے سے، غریبوں کی دعائیں لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تقدیر معلق ہے، کسی چیز کا بڑھنا اور گھٹنا. اور ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے جو قضا اللہ نے فرما دی، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اسے تقدیر مبرم کہتے ہیں. شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیران پیر نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر مبرم وہ ہوتی ہے جو کبھی نہیں بدلتی. پیران پیر نے فرمایا کہ مجھے رب قدیر نے عبد القادر کو وہ قدرت عطا فرمائی ہے، اگر میں چاہوں تو تقدیر مبرم جو کوئی نہیں بدل سکتا، میں اگر چاہوں تو وہ تقدیر بھی بدل سکتا ہوں. فرمایا یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں ابتدا میں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، کئی عرصہ گزرنے کے بعد جب اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا، مجھ پر اس بات کا عرفان کے دروازے جب مجھ پر کھلے، تو تب مجھے یہ پیران پیر کا مقام سمجھ میں آیا. تو پیران پیر کا مقام سمجھنا یہ ظاہر بینوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف اہل دل اور اہل بصیرت جن پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، وہ لوگ ہی مقام غوثیہ سے کم حق ہوا آشنا ہوتے ہیں. ناظرین کرام، علاوہ ازیں پیران پیر کے کرامات، کثیر الکرامات حضور پیران پیر ہیں. تمام اولیاء اللہ جن سے کرامتوں کا ظہور ہوا، جیسے نبیوں سے معجزات کا ظہور ہوا، ولیوں سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے. نبیوں کے معجزات اللہ کی قدرت کی دلیل ہوتے ہیں، ان کی ذوات مقدسہ اس کے وجود کی دلیل ہوتے ہیں. ٹھیک اسی طرح اولیاء اللہ کا وجود اپنے نبی کے وجود کی دلیل ہوتی ہے. ان کی کرامتیں اپنے نبی کے معجزات کی دلیل ہوا کرتے ہیں. ہر ولی سے کرامتوں کا، اکثر اولیاء سے کرامتوں کا ظہور ہر ولی سے ہوتا ہے، لیکن میرے پیر، آپ کے پیر غوث اعظم دستگیر تمام اولیاء میں سب سے زیادہ کثیر الکرامات ہیں. وہ کرامتیں کہ عقل کی جہاں تک رسائی محال ہے، کہ جن کی نگاہوں سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے. اللہ رب العزت نے پیران پیر کو وہ کرامتیں عطا فرمائی کہ باطنی دنیا میں ایک عہدہ ہے ابدال کا. ابدال جن کے متعلق حدیثوں میں بھی ذکر ملتا ہے کہ ملک شام میں 40 ابدال ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا کہ ہر زمانے میں 40 ابدال ہوں گے، کہ دنیا میں حادثوں کا آنا، حادثوں کا ٹلنا، بارش اور سلطنت اور دنیا چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 40 ابدال مقرر کیے ہیں. ان میں سے جب کوئی مرتا ہے تو اس کی جگہ دوسرے کو وہ عہدہ عطا کیا جاتا ہے. احادیث میں یہ سارا ذکر ملتا ہے. اور خضر علیہ السلام جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ولی ہیں، حضرت خضر بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں. اور باطنی دنیا میں حضرت خضر کا ایک نمایاں مقام ہے.
اللہ نے ایک ذمہ داری ان کے سپرد کی ہے. وہ اکثر اولیاء اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام. تو ایک مرتبہ پیران پیر رات کے اوقات میں ایک شخص حضور شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کے گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا. شیخ بیدار ہوئے، گھر کا دروازہ لگائے تو وہ کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا. ادھر پیران پیر محو عبادت ہو گئے، عبادت میں مصروف ہیں. آدھی رات کے بعد کوئی آنے والا دستک دیتا ہے. شیخ پیران پیر نے سوال فرمایا کون ہے؟ آواز آئی کہ اے شیخ عبد القادر خضر ہوں. فرمایا کس لیے آئے ہو؟ حضرت خضر نے کہا کہ فلاں مقام پر ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی جگہ دوسرا ابدال لینے کے لیے آیا ہوں. تو پیران پیر نے فرمایا کہ کل صبح آ جانا، ابھی تو رات ہو گئی ہے. حضرت خضر نے کہا کہ اے شیخ عبد القادر اب کے ابھی چاہیے، صبح تک اگر ابدال نہ ہو تو معاملہ دیگر ہو جائیں گے، اب کا ابھی ابدال چاہیے. تو حضور شیخ نے طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ میرے گھر کے فلاں حجرے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اسے لے کر چلے جاؤ. حضرت خضر گئے اور اس کا ہاتھ تھاما، فرمایا کہ چل تجھے فلاں جگہ کا ابدال بنا دیا گیا ہے. وہ سکتے میں پڑ گیا اور کہا کہ میں ابدال؟ میں تو چور بن کر شیخ کے گھر چوری کرنے کے لیے آیا تھا، میرا مقدر کیسے جگمگا گیا. فرمایا کہ تو جو تھا کچھ لمحوں پہلے تک تھا، اب تجھ پر شیخ عبد القادر کی نگاہ پڑ گئی ہے، ان کی نگاہ نے تیری دل کی دنیا کو بدل دیا ہے. جا، اللہ نے تجھے ایک عہدہ سپرد کر دیا ہے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ چور بھی ایک پل میں ولی بن گئے، غوث اعظم کی قدرت پہ لاکھوں سلام. یہ ان کے کرشمے ہیں، ان کی قدرت کا ظہور ہے جو عبد القادر جیلانی سے اس طرح عمل میں آیا ہے. تو ناظرین کرام، حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی ٹھوکروں سے، غوث پاک کے قدمین شریفین کی برکت سے اللہ نے مردوں کو زندہ فرما دیا. آپ جب ٹھوکر لگاتے فرماتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا. ایک مرتبہ آپ خطاب فرما رہے تھے، خطاب کے دوران چیل اوپر منڈلانے لگی، آواز کرنے لگی. حاضرین میں بے چینی اور اضطراب پایا گیا، خلل واقع ہوا. جب تو پیران پیر نے خطاب کی رو میں فرمایا ما لکی قطع اللہ عنقی کی، تو کیا ہے اللہ تیرا سر قلم کر دے. یہ فرمانا ہی تھا کہ چیل کا سر اس کے دھڑ سے الگ ہوا، زمین پر گر پڑی. خطاب ختم ہوا، پیران پیر گزر رہے تھے، دیکھا، فرمایا کہ یہ کیا ہو گیا. مریدین نے کہا کہ حضرت خطاب کے دوران آپ نے جلال میں فرمایا کہ اللہ تیری گردن کاٹ دے، یہ مر کر پڑ گئی ہے. آپ نے تبسم فرمایا، مسکرا دیے، ٹھوکر ماری، فرمایا قم باذن اللہ، تجھے مارنے کا ارادہ نہ تھا، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. بس آپ کی ٹھوکر سے مردہ چیل زندہ ہو کر اڑنے لگ گئی. یہ ہے پیران پیر کے قدمین شریفین کی برکت کہ آپ کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں. 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی بارات، تفسیر نعیمی میں احمد یار خان نعیمی صاحب نے بھی اس روایت کو نقل کیا. ایک بڑھیا دریا کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی. شیخ نے پوچھا کہ مائی روتی کیوں ہے؟ کہا کہ آج سے 12 برس پہلے میرے بیٹے کی بارات آ رہی تھی، ساری کشتی غرق ہو گئی، تمام اس کشتی کے سوار سب غرق ہو گئے، میں ایک زندہ بچ گئی. یہاں جب کبھی آتی ہوں مجھے اپنے بیٹے کی یاد آتی ہے اور ساری بارات یاد آتی ہے. پیران پیر نے فرمایا اے مائی کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا بیٹا پھر زندہ ہو کر آ جائے؟ اس نے کہا کیا ایسا ممکن ہے؟ تو پیر نے فرمایا کہ ہاں، عبد القادر اگر چاہے تو ممکن ہے، کیونکہ رب قدیر نے عبد القادر کو وہ قدرت عطا فرمائی ہے. شیخ نے اشارہ فرمایا 12 برس پہلے ڈوبی ہوئی کشتی پھر واپس لوٹ کر آ گئی اور دولہا دلہن اور سارے باراتی پھر سے ایک نئی زندگی لے کر آ گئے. علماء کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا نام کبیر الدین ہوا اور وہ پیران پیر کے مرید اور خلیفہ ہوئے، اور ہندوستان میں آ کر گجرات میں جن کی مزار بنائی گئی، یہاں ہندوستان ہی میں شیخ کبیر الدین آرام فرما ہیں. تو رب قدیر نے پیران پیر کو کرامت کی دنیا میں وہ نمایاں امتیاز عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا. مردے بھی زندہ ہو گئے، 12 برس پہلے مرے ہوئے زندہ ہو گئے. عقل قبول نہیں کرتی، عقل کے گھوڑے پر بیٹھیں گے تو گمراہی ہماری منزل ہوگی. ایمان بالغیب ہی ہمارا مابہل امتیاز ہے، ہماری شناخت ہی ایمان بالغیب ہے. لیکن یہ ساری روایتیں
معتبر کتب میں موجود ہے۔ قلائد الجواہر میں ایک اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ پیران پیر کے ایک مرید، غالباً جمعہ کا روز تھا، آپ کے ساتھ گزر رہے تھے۔ جاتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ نہ کوئی پیران پیر کو آج سلام کر رہا ہے، نہ کوئی ملاقات کر رہا ہے۔ ہمیشہ آپ جس طرف جاتے ایک جمع غفیر جمع ہو جاتا، لیکن اس روز کوئی پیر کی طرف آ نہیں رہا تھا۔ پوچھا یہ کیا بات ہے؟ ان کے دل میں بس اتنا خیال آیا کہ نہ جانے آج لوگ کیوں شیخ کی خدمت میں حاضری نہیں دے رہے ہیں، سلام کلام نہیں کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اتنا سوچنا ہی تھا، اچانک لوگ دوڑتے ہوئے پیر کی طرف آئے، سلام کیا، مصافحہ کرنے لگے، شیخ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ یہ صاحب جو ساتھ چل رہے تھے کافی دور چلے گئے، ڈھکلم ڈھکلی میں پیچھے ہو گئے۔ تو پیران پیر نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا، مسکرایا اور فرمایا کہ میاں وہ اچھا تھا یا یہ اچھا ہے؟ فرمایا ساتھ اچھا چل رہے تھے، اللہ نے لوگوں کے دلوں کو میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ فرمایا لوگوں کے قلوب اللہ نے میرے کنٹرول میں رکھے ہیں، میں جب چاہتا ہوں ان کو اپنے قریب کرتا ہوں اور جب چاہتا ہوں ان کو اپنے سے دور کر دیتا ہوں۔ اپنے اختیار میں رب قدیر نے پیران پیر کے دست عبد القادر جیلانی کو وہ تصرف عطا فرمایا، جب چاہتے ہیں لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ آج یہ آپ کا تذکرہ غوثیہ سننا، غوث اعظم سلطان الاولیاء کے عنوان سے یہ خطاب سننا، یہ کیا ہے؟ یہ نہ میری اوقات ہے نہ آپ کی اوقات ہے۔ ہم کون جو شیخ پیران پیر کی کرامتیں اور ان کا تذکرہ کریں؟ ارے یہ تو پیران پیر کا ہمارے دلوں پر کنٹرول ہے اور ان کا تصرف ہے کہ ہم جیسوں سے وہ اپنی شان بیان کروا رہے ہیں۔ یہ بس انہی کا صدقہ ہے، انہی کا طفیل ہے کہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزیں اور ان کی الفت ہمارے قلوب میں راسخ ہے۔ یہ پیران پیر کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج پیران پیر بغداد میں آرام فرما ہے، آپ کی بارگاہ مرجع خلائق بنی ہوئی ہے۔ آج بھی اگر کوئی ولی بغداد جائے، دنیا ولایت میں غوث اعظم کا سکہ اللہ نے اس قدر منوایا ہے کہ آج بھی اگر کوئی ولی بغداد کو جائے اور پیران پیر کی بارگاہ میں حاضری نہ دے تو اس کی ولایت کو سلب کر لیا جاتا ہے، وہ ولایت سے محروم ہو کر لوٹتا ہے جو پیران پیر کی بارگاہ میں حاضری نہ دے۔ اگر کوئی پیران پیر کے قدم اپنی گردن پر تسلیم نہ کرے، اور دنیا انس ہو کہ دنیا عالم جنات ہو، ہر دو عالموں پر اللہ رب العزت نے پیران پیر کی قطبیت کو منوایا ہے۔ ہر دو عالم پر بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، کہ رب قدیر نے ہر دو عالموں میں پیران پیر کی قطبیت کو منوایا۔ چنانچہ بڑے بڑے جنات صرف شیخ پیران پیر کے نام کو سن کر راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، سرکش جنات اس نام سے جل جاتے ہیں جہاں غوث پاک کا فرمان آ جائے۔ چنانچہ محسن دکن، امام اہل سنت، امام انوار اللہ فاروقی، بانی جامعہ فضیلت جنگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مقاصد الاسلام کے 8ویں حصے میں اس روایت کو نقل فرمایا کہ آپ کے ایک ساتھی اپنے دوست کا فرماتے ہیں کہ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، وہاں کذب بیانی کا شبہ بھی پایا نہیں جاتا، نیک اور سچے آدمی ہیں۔ انہوں نے ان کے حوالے سے واقعہ لکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی ایک مرتبہ طبیعت خراب ہوئی، بہت خراب ہوئی، لاکھ علاج معالجے کروائے لیکن شفا نہ دارت، شفا نہیں ہوئی۔ بالآخر عملیات کرنے سے ان کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے پر جن حاوی ہو گیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ حضور بانی جامعہ امام انوار اللہ فاروقی، جو کہ کئی ہمارے شیوخ اور ہمارے کئی شہر دکن کے اولیاء اللہ کے استاد ہوتے ہیں، جن کی جامع نظامیہ سے ہزاروں علماء بن کر پورے دنیا میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ بانی جامعہ لکھتے ہیں کہ جب معلوم ہو گیا کہ جن حاوی ہو گیا ہے تو اسے گجرات کی ایک درگاہ میں لے جایا گیا، میرا داتا رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں اسے پیش کیا گیا۔ جب لے جایا گیا، جن کی وہاں پر حاضری ہوئی، مزار سے کلام کرنے لگا، جس طرح ہم ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں، آواز بدل گئی، لب و لہجہ بدل گیا، ایسا دلکش لب و لہجہ جیسے کہ کوئی بڑے ادیب کا مضمون ہوتا ہے، ایسی فصیح و بلیغ زبان میں گفتگو کرنے لگا، اور صاحب مدار سے کہنے لگا کہ میں یوں ہی اس پر حاوی نہیں ہوا، اس لڑکے کا نکاح جس لڑکی سے ہوا ہے اس کے گھر والے ہر مہینہ مجھے دان دیتے ہیں،
ہر مہینہ میرے نام پر وہ لوگ پیسہ دیتے ہیں، میرے بھکت ہیں اس کے گھر والے، جس سے اس کی شادی ہوئی اس لڑکی کے گھر والے۔ جب اس لڑکی کا رشتہ اس سے طے ہوا، میں نے اس کے گھر والوں کو خبردار کیا تھا کہ اس کی شادی اس سے نہیں ہونا چاہیے، تم میرے بھکت ہو، اس سے شادی نہیں کرنا۔ خواب میں آ کر بھی بولا، کئی اور طریقوں سے بولا، نہیں سنے۔ بالآخر میں نے اس کی شکایت میر محمود علی صاحب کی پہاڑی پر کی، ان کی مزار پر جا کر روحانی طور پر۔ میر محمود صاحب قادری جو 9 نمبر کی پہاڑی ہمارے شہر میں جسے کہا جاتا ہے، وہاں جا کر میں نے تحریریں شکایت درج کروائی، میری کوئی نہیں سنی گئی، شادی ہو گئی، اب میں اس پر حاوی ہو گیا، میں نہیں جاتا۔ فرماتے ہیں کہ پھر ایک نشست منعقد کی گئی اور اس میں حضور میر محمود صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کو روحانی طور پر طلب کیا گیا۔ شیخ بابا شرف الدین برہماوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا گیا، اور خود بانی جامعہ لکھتے ہیں کہ اس میں شہنشاہ دکن سیدنا بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ پہاڑی شریف کے سرکار کو بھی اس میں طلب کیا گیا۔ یہ تمام اولیاء اللہ کی موجودگی میں اب یہ اس فیصلے کی سنوائی کی جا رہی ہے، اس معاملے کو، اس کیس کی سنوائی ہو رہی ہے۔ تو وہاں پر وہ تحریر بھی منگائی گئی میر محمود صاحب کی کہ اس نے ہاں خبردار کیا تھا، اس کے گھر والوں نے نہیں سنا۔ خود حضور خواجہ اجمیر وہاں جلوگر ہوئے، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سب کی موجودگی میں اس نے کہا، تم لوگ یقیناً اپنے اپنے علاقوں کے عہدیدار ہو، بڑی پوسٹ والے ہو، میں بھی کوئی معمولی جن نہیں ہوں، جنات کے لشکر کا سپہ سالار میرا ماموں ہے، تم لوگ میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسے توہین آمیز لب و لہجے میں اس نے گفتگو کی، اور پیچھے مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہتا، جاؤ فلاں لشکر لے کر آؤ، فلاں لشکر لے کر آؤ، دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کریں گے۔ بڑی جرات آ گئی تھی اس میں، کیونکہ اس کا ماموں جنات کے لشکر کا سپہ سالار تھا، بڑی جسارت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بالآخر یہاں موجود تمام اولیاء نے شیخ داتا میرا رحمت اللہ علیہ کی درگاہ سے تحریر روحانی طور پر پیران پیر کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ اب وہاں سے فرمان اور فیصلے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ آن کی آن میں پیران پیر کی خدمت سے، وہاں کی بارگاہ سے، بغداد سے جواب آیا، سارے اولیاء موجود ہیں، جنات کھڑے ہوئے ہیں، لشکر کھڑا ہوا ہے، بس بغداد سے اتنا فرمان آیا، اگرچہ کہ تو نے پہلے اس کے گھر والوں کو آگاہ کر دیا تھا، تو نے شکایت درج کروا دی تھی، لیکن تیری اب غلطی یہ ہے کہ تو نے ہمارے محبوبوں کی، ولیوں کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کی سزا تجھے یہ دی جاتی ہے کہ پا بزنجیر تجھے پہاڑیوں میں کئی سال قید با مشقت کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ فرمان سنانا ہی تھا، خود بخود اس کے ہاتھ بندھے گئے، پیر بندھے گئے، اور وہ جن اس لڑکے کے جسم سے خارج ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کبھی یہ شکایت اس کو لاحق نہیں ہوئی۔ تو کیا پتا چلا، جنات کا لشکر بھی اگر کھڑا ہوا ہو، سارا عالم جن اگر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے مستعد ہو کر اٹھ کھڑا ہو جائے، غوث پاک کے فرمان کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ بس ان کا فرمان بھی آ جائے تو لشکروں کے لشکر جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں، کیونکہ پیران پیر جنات کے بادشاہ بھی ان کے نام کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ چنانچہ معتبر کتب میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ آپ کے ایک مرید کی لڑکی مکان کی چھت پر کھڑی ہوئی تھی، اچانک غائب ہو گئی۔ چونکہ وہ لڑکی انبیاء ہی بھی تھی، تو آپ کے مرید بڑے پریشان ہوئے، آ کر پیران پیر کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میری لڑکی اچانک غائب ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیری لڑکی کو ایک جن نے اٹھا لیا ہے، چنانچہ تم یہ کرو کہ فلاں مقام پر کرخ پر جا کر بیابان میں ایک ٹیلہ ہے، اس ٹیلے کے پاس جاؤ اور رات کے وقت میں جاؤ اور اپنے اطراف ارد گرد بسم اللہ الرحمن الرحیم علی نیت عبد القادر کا دائرہ کھینچ دو۔ دائرہ کھینچتے ہوئے یہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم علی نیت عبد القادر، رات کو یہ ہوگا، یہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، پھر ان کے سامنے جو آئیں گے ان کے سامنے تم یہ بیان کرنا۔ تو آپ کے مرید بیان کرتے ہیں کہ شیخ کے فرمان کے مطابق میں اس مقام پر گیا، رات کو گیا اور اپنے ارد گرد بسم اللہ الرحمن الرحیم علی نیت عبد القادر کا دائرہ کھینچ لیا، پیران پیر کے نام کا دائرہ، حصار باندھ لی، دائرہ کھینچ لیا۔ فرماتے ہیں کہ رات بھر میں نے دیکھا کہ ہیبت ناک چہرے میرے سامنے سے گزرتے گئے، مختلف
شکلوں کے جنات میرے سامنے سے گزرتے رہے، لیکن مجال تھی کسی کی کہ کوئی میرے قریب آتا، کیونکہ میں نے اپنے اطراف شیخ عبد القادر کے نام کا دائرہ کھینچ رکھا تھا۔ بالآخر صبح کے وقت جناتوں کا بہت بڑا لشکر میرے سامنے آیا اور ان کا سردار میرے سامنے آیا، مجھے سلام کیا۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ اس نے کہا کہ اے آدم ذات، یہاں کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے۔ فرمایا کہ شیخ کا نام سننا ہی تھا کہ جنات کے لشکر کا بادشاہ نیچے اتر کر، سواری سے نیچے اتر کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ پوچھا کہ شیخ نے آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ کہا کہ میری بیٹی کو ایک جن نے اٹھا لیا ہے اور غائب ہو گیا ہے۔ جنات کے لشکر کے بادشاہ نے اپنے لشکریوں سے پوچھا کہ کون ہے جس نے اس کی لڑکی کو اٹھا لیا؟ گرفتار کر کر لاؤ۔ آن کی آن میں ایک پل میں اس کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ وہ غالباً چین کا کوئی جن تھا۔ لڑکی بھی حاضر کی گئی، اس کو بھی لایا گیا۔ تو جنات کے لشکر کے بادشاہ نے پوچھا کیا تیری مت ماری گئی تھی جو تو نے عبد القادر جیلانی شیخ کے شہر سے تو نے ایک آدم ذات لڑکی کو اٹھا لیا؟ یہ کہہ کر لشکر کے بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراً اس کی گردن مار دی جائے۔ تو لہذا اسے اس جن کو موت کی سزا سنائی گئی کہ صرف شیخ کے نام کی برکت یہ ہے کہ کوئی جن قریب نہیں آتا، اور جس نے سرکشی کی اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کے بعد جنات کے لشکر کے بادشاہ نے آپ کے مرید سے کہا ان اللہ تعالی اذا اقام قطبا مکنہ من الجن والانس، کہ سنو، اللہ جب کسی کو قطبیت سے سرفراز کرتا ہے تو اسے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کی بھی سرداری عطا کرتا ہے۔ انسان اور جن اس کے تابع فرمان ہو جاتے ہیں۔ تو کیا شان ہے میرے غوث پاک کی، غوث اعظم دستگیر کی، غوث الثقلین کی۔ غوث الثقلین بلکہ غوث العالمین آپ کو کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ عالموں کے غوث ہیں، فرشتے بھی غوث پاک کے فرمان کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، اور آپ کے مریدوں کا دنیا میں بھی بول بالا ہے، غوث پاک کے مریدوں کا برزخ میں بھی بول بالا ہے اور آخرت میں بھی بول بالا ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 70 مرتبہ عہد لیا ہے کہ میرا کوئی مرید، میرا کوئی نام لیوا دنیا سے توبہ کیے بغیر رخصت نہ ہو۔ اللہ نے میرے اس عہد کو قبول بھی فرمایا ہے کہ میرا چاہنے والا مرید توبہ کے بغیر مر نہیں سکتا۔ اللہ اسے پہلے توبہ دے گا، پھر اس کے بعد موت دے گا۔ یہ ہمارے شہر حیدرآباد کی خصوصیت ہے۔ چوراہوں پر، گلی کوچوں میں، حتیٰ کہ اپنے مکانوں کی چھت پر ہم شیخ کا جھنڈا لگاتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پیران پیر کا پرچم لہراتا ہے۔ تو میرے شیخ نے 900 برس پہلے اعلان کیا تھا انا الجیلی محی الدین اسمی وَأَعْلَمِي عَلَى رَأْسِ الْجِبَالِ، لوگو میں جیلان کا رہنے والا ہوں، محی الدین میرا نام ہے، اور میرے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہے۔ آخری روایت سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں کہ پیران پیر ہی کا قدم ہر ولی کی گردن پر کیوں ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم ہر ولی کی گردن پر تصدیق ولایت کے طور پر کیوں رکھا گیا ہے؟ تو راز اس کا یہ ہے کہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی کرامات غوثیہ میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے یہ روایت نقل فرمائی کہ معراج کی رات جب میرے آقا براق پر سوار ہو رہے تھے، براق خوشی سے پھول گئی اور قد آدم سے اونچی ہو گئی، تو میرے آقا کی دست مبارک ظاہراً رکاب تک پہنچ نہ پایا، زین تک پہنچ نہ پایا، تو اس وقت فوراً عالم ارواح سے ایک روح میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئی، اپنا سر جھکایا، عرض کی اے کائنات کے سردار، میری گردن پر اپنا قدم رکھ کر براق پر سوار ہو جائیں۔ سرکار نے قدم رکھ کر براق پر سواری اختیار فرمائی۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ میرے آقا جانتے ہیں، پھر بھی یہ میرے آقا کی شان رسالت ہے کہ سوال فرماتے ہیں جس طرح بادشاہ سوال فرماتے ہیں۔ جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت سے، آپ کی اولاد سے ہونے والے عبد القادر جیلانی ہیں۔ جیلان میں آئیں گے، دنیا ولایت میں ان کے ڈنکے بجائے جائیں گے،
میرے آقا نے فرمایا اے عبد القادر تو دنیا ولایت کا سردار ہے اور ہر ولی کی گردن پر تیرا قدم ہے، انت محی الدین، جا اللہ تجھ سے دین کو زندہ کرنے کی خدمت لے گا، تو محی الدین کہلائے گا۔ پیران پیر کی روح مبارک کی گردن پر میرے نبی کا قدم، اسی کی برکت ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر ولی کی گردن پر پیران پیر کا قدم ہے۔ میرے دادا پیر حضور شیخ الاسلام سید محمد بادشاہ حسینی لعیق رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے اپنے کلام میں فرمایا کہ کندھوں پہ ہر ولی کے نہ کیوں پائے ناز ہوں، کاندھے پہ جب قدم ہے بشیر و نذیر کا۔ میرے آقا بشیر و نذیر ہیں، آپ کا قدم مبارک پیران پیر کی گردن پر، اس کی برکت سے پیران پیر کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اب رہتی دنیا تک جتنے اولیاء، جتنے سلاسل اور جتنے طرق سے ولایت کی خیرات تقسیم ہوتی ہے، جتنے ولیوں کی مزاروں سے قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، شاذلی ہو، رفاعی ہو، شتاری ہو، ہر سلسلہ پیران پیر کے فیض کا مرہون منت ہے، ہر سلسلے پر پیران پیر کا فیض کار فرما ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ پیر کا دامن عطا کیا ہے جو تمام پیروں کا پیر ہے، جو تمام ولیوں کے سلطان ہیں، اس نبی کا دامن عطا کیا ہے جو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ رب العزت اس نسبت کی لاج رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر ہمیں سچا امتی بنائے، ہمیں پیران پیر کا سچا مرید بنائے، اور آپ کی بارگاہ کی ہمیں حاضری نصیب فرمائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں نشاء اسلامک کو، جنہوں نے تذکرہ غوثیہ کی اس محفل کو منعقد کیا۔ مجھے کہنے کی سعادت ملی اور آپ کو سننے کی سعادت ملی۔ اللہ تعالیٰ نشاء اسلامک کو روز افزوں، اسے ترقی، دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آستاں ہے یہ کس شاہ ذی شان